السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ، اس چھپکلی کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، پھر تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی کہ چھپکلی کو پیدا کرنے کے پیچھے تیری کیا حکمت ہے، تیرا کیا فائدہ ہے، اور چھپکلی کو مارنا ثواب ہے یا گناہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا، اس کو سن کر آپ لوگ بھی حیران ہو جاؤ گے۔ اسی لیے آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو اچھا لگے تو دل سے ایک لائک کر کے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ پیارے دوستو، اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی پر غور و فکر کریں تو ہمیں اس دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے جو ہمیں بالکل بھی بے فائدہ لگتی ہے، یا پھر کسی ایسی چیز سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بالکل بیکار چیز ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا ہے۔ مگر یاد رکھے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی کوئی بھی ایسی چیز بے فائدہ یا بیکار میں نہیں پیدا فرمائی۔ اس بات کو ہم انسان کبھی جان نہیں سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو کیوں پیدا فرمایا ہے، مگر اللہ پاک ہر چیز کے بارے میں بہتر جاننے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی مخلوق بے مقصد، بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں کی ہے، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق کیوں نہ ہو، چاہے وہ انسان ہو، شیطان ہو یا جنات ہو، یا پھر اس دنیا کے چھوٹے موٹے کیڑے ہی کیوں نہ ہو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ اسی لیے کسی کو بھی یہ بالکل بھی حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض کرے اور اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی بھی چیز پر ناراضگی کا اظہار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کے فائدوں سے خوب اچھی طرح سے واقف ہے، چاہے کوئی بھی چیز ہمیں کتنی بھی حقیر اور بیکار کیوں نہ لگتی ہو۔ پیارے دوستو، آپ سبھی لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر جا کر اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی ساری حکمتیں اور اتنے سارے صفات عطا فرمائیں کہ جو ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے اور صحیح طریقے سے زندگی جینے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے پہاڑی پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے۔ کوہ طور پر جا کر آپ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگے۔ اس درخت کے اوپر ایک چھپکلی تھی جس نے آپ پر پیشاب کر دیا، اور اس کے چھینٹے آ کر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں پر لگ گئے۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام کو اس چھپکلی پر بہت غصہ آیا، اور آپ نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کو پیدا کرنے میں تو تجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال کرنا اپنی جگہ پر بالکل صحیح تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپکلی کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اوپر سے اس چھپکلی نے پیشاب بھی کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، یہ چھپکلی بھی مجھ سے کئی سالوں سے یہی سوال کر رہی ہے۔ یہ چھپکلی مجھ سے پوچھ رہی ہے، اے اللہ، تو نے اس موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ مجھے تو موسیٰ کا کوئی بھی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہاں پر چھپکلی کا سوال بھی اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ چھپکلی کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ تو موسیٰ کو اس چھپکلی کو کوئی دعوت دینی تھی، اور نہ ہی کوئی تبلیغ کرنی تھی، اور نہ تو مجھے اس کو کھانا پانی دینا تھا۔ پھر موسیٰ کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، 30 سالوں سے یہ چھپکلی مجھ سے یہی سوال کر رہی ہے کہ اے اللہ، تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا فرمایا؟ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، آج تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ میں نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا۔ اے موسیٰ، یہ تو تمہارا رب ہی جانتا ہے، یعنی میں ہی بہتر جانتا ہوں کہ میں نے اس چھپکلی کو کس مقصد کے ساتھ میں پیدا کیا ہے، اور میں نے تمہیں کس مقصد کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ اے موسیٰ، میں نے ہر مخلوق کو اپنی اپنی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور جو مقصد، جو فائدہ کسی ایک مخلوق سے ہے، وہ مقصد اور وہ فائدہ کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہو سکتا۔ اے موسیٰ، یاد رکھنا، اللہ نے ہر چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے پیدا کیے ہیں،
اور چھوٹے موٹے جانور پیدا کیے ہیں۔ یہ اپنی اپنی الگ حکمت ہے، یہ اپنا اپنا ایک الگ مقصد ہے۔ پیارے دوستو، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ایک بنی اسرائیل کی عورت آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور سوال کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، اللہ نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ تو کسی بھی کام کی نہیں ہے، یہ دیکھنے میں بھی کتنی بدصورت دکھتی ہے، اس کی شکل صورت بھی ایسی ہے کہ ہمیں اس کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے، اور چھپکلی تو کسی بھی کام کی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، یہ چھپکلی بھی اللہ تعالیٰ سے یہی سوال کر رہی ہے کہ اے اللہ، تو نے انسانوں کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ یہ تو ناشکرا ہے، یہ تو بے صبرا ہے، یہ تو فساد ڈالنے والا ہے، یہ تو لڑنے جھگڑنے والا ہے، اس زمین میں فساد پھیلانے والا ہے، بغض اور کینہ رکھنے والا ہے، اس کی تخلیق سے تم کو کیا فائدہ ہے؟ تو چھپکلی کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے چھپکلی، میں اپنی تخلیق کے فائدے سے اور حکمت سے زیادہ واقف ہوں، اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ اگر کسی کی پیدائش ہماری خواہش اور ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے پیارے دوستو، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنے دست ادب کو جوڑ کر نہایت ہی ادب کے ساتھ میں عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا چھپکلی کو مارنا گناہ کا کام ہے یا ثواب کا کام ہے؟ اگر اس کو مارنا گناہ نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے؟ بس اتنا سننا تھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اس روئے زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہے جو انسانوں سے ناخوش ہے، اور ان کا شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دیں گے، اور انہی میں سے ایک ہے یہ چھپکلی، اور اس کے خاندان سے جڑے کچھ مخلوقات بھی ہے۔ یاد رکھنا، یہ چھپکلی شروع سے ہی انسانوں کی دشمن رہی ہے، اسی لیے ان کو مارنا کوئی بھی گناہ کا کام نہیں ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، یا حضرت علی، آپ نے فرمایا کہ چھپکلی کے خاندان نے انسانوں کے ساتھ میں دشمنی کی ہے اور شیطان کی بیعت کی ہے، یا علی، یہ کب اور کیسے ہوا؟ بس اتنا سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے شخص، حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس روئے زمین پر چھپکلی کا خاندان پھیلا ہوا تھا، اور دھیرے دھیرے اس کا خاندان بہت بڑا ہونے لگا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اس زمین کو دوزخ کی طرح بنا دیا تھا۔ اس وقت چھپکلی کے خاندان نے اس زمین پر بہت زیادہ ظلم کیے۔ یہ دیکھ کر پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنا عذاب نازل کر دیا اور اس کی نسل کو ختم کر دیا، مگر اس وقت میں جو سب سے چھوٹی تھی، جو یہ چھپکلی ہی تھی، وہ بچ گئی اور وہ اس زمین کے گاروں اور پانی میں جا کر چھپ گئی۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، وہ بچی ہوئی چھپکلی بغض اور حسد کی وجہ سے جلتی رہی، یہاں تک کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا۔ اس وقت شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو اس آدم کے لیے ختم کر دیا گیا تھا۔ بس تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسانوں سے نفرت کرنے لگی ہوئی ہے، اور تبھی سے اس کوشش میں لگی رہتی ہے کہ وہ انسانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچاتی رہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، یہ واحد مخلوقات ہے۔ جب نمرود نے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا، مگر یہ چھپکلی خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی تاکہ نقصان پہنچے، اور تبھی سے اللہ نے اس چھپکلی پر اور تبھی سے اس کو مارنے اور اس کو اپنے گھر سے بھگا دینا کوئی بھی گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا یہ ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو آپ ہر بار کی طرح اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے نور حدیث یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ اللہ